میرے معزز بھائیوں اور پیاری بہنوں، زندگی کی کچھ راتیں عام نہیں ہوتی، وہ قسمت کے فیصلے لے کر آتی ہیں۔ شب برات بھی ایسی ہی ایک عظیم رات ہے جب رب کائنات بندوں کی تقدیر کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جب ٹوٹے دلوں کی صدائیں سنی جاتی ہیں اور خاموش دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر آج ہم نے سچے دل سے اللہ کو پکار لیا تو کوئی حاجت ادھوری نہیں رہے گی۔ آئیے اس بابرکت رات میں قرآن کریم کے سائے میں اپنی زندگی رب کے حوالے کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، ماہ شعبان کی 15 تاریخ یعنی شب برات پر سب کام چھوڑ کر صرف اور صرف ایک تسبیح ضرور پڑھ لیجیے۔ انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہوگی، ہر مسئلہ حل ہوگا اور پہاڑ جتنی دولت عطا ہوگی۔ محترم ناظرین، جس گھر میں یہ مبارک صورت پڑھی جاتی ہے وہ گھر چند ہی دنوں میں کروڑ پتی ہو جاتا ہے۔ جس شخص کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے اور رزق اس کے گھر آنے کا سوچ بھی نہیں رہا، یہ ایک صورت کا وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لے تو انشاءاللہ تعالی وہ بہت خوشحال ہو جائے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے تقدیر اور قسمت بدل جائے تو آج کا وظیفہ بہت ہی مستند اور مجرب ہے اور بزرگوں کا بتایا ہوا ہے۔ جو شخص کسی کاروباری اعتبار سے یا مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہے، اسے چاہیے کہ یہ عمل اور وظیفہ کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے 15 شعبان کو پڑھتا رہے۔ انشاءاللہ تعالی وہ شخص ہر قسم کے نقصان سے بچ جائے گا اور اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے رزق اور کاروبار میں بے پناہ برکت اور فضیلت عطا فرمائے گا۔ آپ کے رزق اور مال و دولت کو کشادہ کرے گا انشاءاللہ، ہر پریشانی سے بچائے گا، ہر مصیبت اور دکھ سے محفوظ رکھے گا۔ دنیا بھر میں کوئی بھی شخص اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکے گا۔ انشاءاللہ ایسے شخص کو کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ اگر وہ کوئی بھی کاروبار کرے گا یا تجارت کرے گا تو انشاءاللہ اسے دگنا نفع ہوگا، یعنی اگر وہ شخص مٹی میں بھی ہاتھ ڈال دے گا تو وہ مٹی بھی سونا بن جائے گا۔ تو ناظرین، اگر آپ نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیا تو یقین مانیے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی آپ پر رشک کریں گے۔ جب آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو بھی یقین ہو جائے گا اور پھر آپ خود بھی یہ وظیفہ کریں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ مجھے اس وظیفے نے مالا مال کر دیا ہے اور اب اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر اپنا کرم کیا ہے، میرے لیے رزق بہت زیادہ کشادہ عطا فرما دیا ہے۔ اللہ والو، قرآن مجید کے اندر ایک صورت ہے، اس صورت سے اللہ پاک کو اتنی محبت ہے، یہ صورت اللہ کو اتنی عزیز ہے، اتنی پسند ہے کہ میرے جو بھائی بہن شب برات میں اگر آپ کو پوری دنیا کی سلطنت بھی چاہیے اور وہ چاہیے جو آج تک نہیں ملی، تو اس صورت کو ایک مرتبہ کسی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس صورت کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی مانگیں گے، آپ کے ہاتھ ابھی نیچے نہیں آئیں گے کہ آپ کی دعا الحمدللہ پہلے ہی پوری ہو چکی ہوگی، اور دعا مانگنے کے فوراً بعد آپ اپنی آنکھوں سے معجزات ہوتے ہوئے دیکھیں گے کہ جو کچھ آپ نے اللہ تعالی سے مانگا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو ضرور مل جائے گا۔ بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ مہینہ رب کے محبوب کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ اللہ پاک نے دنیا کے شروع ہونے سے آج تک اور قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے۔ یعنی جب سے یہ کائنات بنی ہے 4 کتابیں نازل ہوئی ہے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔
باقی جو 3 کتابیں ہیں ان میں تبدیل اور تحریف ہو چکی ہے، اب ان پر عمل کرنا ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ واحد قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے لے رکھا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، میں جسے چاہوں بیٹا عطا کروں، جسے چاہوں بیٹیاں عطا کروں، جسے چاہوں دونوں عطا کروں، جسے چاہوں کچھ بھی نہ عطا کروں، جسے چاہے عزت دوں، جسے چاہے ذلیل کر دوں، جسے چاہے رزق دوں، جسے چاہے رزق تنگ کر دوں۔ تو ناظرین، یہ میرے اللہ نے قرآن مجید میں واضح بتا دیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت ایک ایک زبر زیر پیش حق ہے، سچ ہے، اور اس قرآن مجید میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس قرآن کو جو شخص اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تو پھر اس دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اسے حاصل نہ ہو سکے، اس کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، آج قرآن مجید کی ایک مختصر سی صورت کا وظیفہ ہے، اور اس صورت کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کو اپنا گھر کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ اپنا گھر ایک بہت اہم ترین چیز ہے، اور آج کے جدید دور میں اور آج کے اس مادی پرستی کے دور میں خوش نصیب لوگ ہیں جن کا اپنا گھر ہے، جن کا نہیں ہے۔ آج اس عمل کو کر کے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی سے مانگ لیجئے، آپ کو 1 مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کا اپنا گھر مل جائے گا، کیونکہ کرائے کے گھر میں رہنا ہم سب جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑی پریشانی ہے۔ ناظرین، ہر گھڑی دل میں آتا ہے کہ اب مالک مکان آئے گا اور کہے گا کہ سامان اپنا نکال دو، اور کیونکہ ہم خود اس گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ یا پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مالک مکان کو آپ کی کوئی بات یا آپ کی کوئی حرکت پسند نہیں آتی، اور وہ اپنے دل کی تسلی کے لیے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے۔ ہر سال یہ فکر ستاتی ہے کہ اگلے سال کہاں منتقل ہوں گے، اور گھر کی جو منتقلی ہے ناظرین، یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بیمار ہیں، آپ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں، اچھے ڈاکٹر کو اپنا چیک اپ کروانا چاہتے ہیں، تو اس عمل کو کرنے کے بعد فوراً اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق کو وسیع اور کشادہ فرما دے گا انشاءاللہ۔ آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ اس دنیا کے مہنگے ترین ہسپتالوں میں اپنا علاج کروا سکیں گے، معیاری کھانا کھا سکیں گے، اچھے گھر میں رہ سکیں گے، اچھے لباس پہن سکیں گے، اور انشاءاللہ ایک شاندار سوالی کے مالک ہوں گے۔ کاروبار میں اتنی ترقی ہوگی کہ آپ دن دگنی رات چوگنی ترقی کریں گے۔ تو محترم ناظرین، آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ پھر جب آپ لوگ یہ وظیفہ کریں گے تو آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ بے شک آپ کی نوکری کے مسائل ہوں، دولت یا پیسوں کے مسائل ہوں، گھر میں رشتوں کے مسائل ہوں، گھر میں بیٹیاں جوان بیٹھی ہیں اور کسی جگہ ان کا اچھا رشتہ نہیں ہو رہا، تو بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہ وظیفہ اتنا مجرب، اتنا آزمودہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی فوری طور پر اثر کرے گا۔ اللہ والو، ہم نے اس دنیا کو اولین ترجیح دے دی ہے اور دین کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور یہی ہماری زوال کی سب سے بڑی وجہ ہے، ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا ہے، اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں، نہ نماز کی فکر ہے، نہ قرآن کی فکر ہے، نہ صدقہ و خیرات کی فکر ہے، اور پھر بھی ہم پریشان رہتے ہیں، ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں کہ ہمیں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ہماری تو زندگی دشوار ہو رہی ہے۔ تو بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اس مشکل وقت سے نکلنے کا ایک راستہ آپ کو بتا رہا ہوں۔
اللہ کی قسم اگر آپ نے عمل کر لیا تو ساری زندگی آپ اس بندے ناچیز کو، اپنے بھائی کو دعائیں دیں گے۔ ناظرین، یہ ایک چھوٹی سی سورت کا وظیفہ ہے جو کہ سورۃ القریش ہے۔ یہ قرآن مجید کے آخری سپارے یعنی 30ویں سپارے میں موجود ہے۔ اور اس سورت کے بارے میں بھی تھوڑا سا جان لیجئے کہ سورۃ القریش مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور یہ قرآن مجید کی 106 نمبر سورت ہے۔ اس میں 4 معنی خیز آیات موجود ہیں۔ یہ سورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے ابتدائی ایام میں نازل ہوئی تھی اور اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سورۃ الفیل کے فوراً بعد نازل ہوئی تھی اور سورۃ الفیل اور سورۃ القریش کے درمیان کوئی سورت حائل نہیں ہے۔ ام ہانی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قریش کو 7 خاص چیزوں سے نوازا ہے جو ان سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی اور نہیں ان کے بعد کسی کو دی جائیں گی۔ پہلی، خلیفہ کا عہدہ ان میں سے کسی کو دیا گیا۔ دوسرا، مقدس گھر کی حفاظت ان میں سے کوئی سنبھالتا ہے۔ تیسرا، حج کے دوران حاجیوں کو پانی پلانا یہ ان میں سے کوئی شخص کرتا ہے۔ چوتھا، ان میں سے کسی کو نبوت دی گئی۔ پانچواں، انہیں ہاتھیوں کی فوج پر فتح دی گئی تھی۔ چھٹا، انہوں نے 7 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی جس دوران کسی نئی عبادت نہیں کی گئی۔ اور ساتواں، ان کے بارے میں سورت نازل کی گئی ہے جس میں ان کے سوا کسی کا ذکر نہیں کیا گیا۔ قریش کی تسلی کے لیے قرآن پاک ایک بابرکت کتاب ہے اور اس کا پڑھنا ہم سب کے لیے باعث رحمت ہے۔ کچھ ایسی صورتیں بھی ہیں جن کو تلاوت کر کے ہم کئی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں، جیسا کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہمیں جادو اور غیر اثرات سے محفوظ رکھتی ہے۔ ناظرین محترم، اسی طرح سورۃ القریش بھی بہت بابرکت ایک ایسی سورت ہے کہ اگر آپ سورہ قریش ایک دفعہ پڑھیں گے تو اگر کھانے کے اندر زہر بھی ملا دیا جائے تو وہ بھی اثر نہیں کرتا اور وہ کھانا بیماری نہیں بنتا بلکہ صحت بنتا ہے۔ وہ کھانا گناہوں کی طرف مائل نہیں کرے گا بلکہ نیکی کا ذریعہ بنے گا۔ اور جو دوسری دفعہ سورۃ القریش پڑھے گا اللہ رب العزت اس کو ایسا دسترخوان صدا دیتا رہے گا، بہترین اچھا سے اچھا عطا فرماتے رہیں گے۔ ظاہر ہے روزی سخی ہوگی تو دسترخوان اچھا ہوگا، اور جو تیسری مرتبہ سورۃ القریش پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی 7 نسلوں کو بھی لاجواب کھانا اور دسترخوان اور رزق دیتے رہیں گے۔ سورۃ القریش کا عملیات اور روحانی علاج میں ناظرین ایک خاص مقام ہے اور یہ کثیر الفوائد ہے، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ بفضل تعالی بہت تیز اثر کرنے والی صورت ہے، عمل میں بھی بہت مقبول ہے، مگر اس کے باقاعدہ عامل بہت کم ملتے ہیں۔ اس صورت سے ہر طرح کا جائز کام لیا جا سکتا ہے۔ سورہ قریش کے کرشمے پڑھتے پڑھتے انسان خود سوچنا شروع کر دیتا ہے، اور سوچتے سوچتے زندگی کے بیتے واقعات جنہیں بظاہر وہ اہمیت نہیں دے رہا ہوتا یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر جب ان واقعات پر سوچتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہر واقعہ آئندہ اور گزشتہ زندگی کے لیے کوئی سبق ہے۔ پس چونکہ طالب علم اور عمل کی منزل کا راہی ہے، اس لیے تحقیق مزاج میں رس بچ جا رہی ہے، لہٰذا دوسروں سے سیکھنے اور سننے میں عار محسوس نہیں کرتا۔ آئیے آپ کو زندگی کے کچھ سبق اور لوگوں کے حاصل کیے ہوئے اعمال کے مشاہدے بتاتے ہیں۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ ایک دن ہمارے شہر میں بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی اور سڑکوں پر پانی جمع تھا۔ میں اپنی گاڑی میں ایک روڈ سے گزر رہا تھا جہاں پانی بہت زیادہ جمع تھا کہ اسی دوران میری گاڑی پانی میں پھنس کر بند ہو گئی۔ میں نے فوراً سورۃ القریش پڑھی، گاڑی کو سیلف مارا تو گاڑی سٹارٹ ہو کر پانی سے نکل آئی۔
ایک صاحب کے گھر کی لائٹ خراب ہو گئی، سورۃ القریش پڑھ کر بجلی کے میٹر پر پھونک ماری تو ان کی لائٹ ٹھیک ہو گئی۔ ایک صاحب کو معدے کی تیزابیت، قبض اور گیس کا مسئلہ تھا، انہوں نے کھانے کے بعد 3 بار سورت پڑھنا شروع کی تو ان کا یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ ناظرین محترم، یہ عمل تو بظاہر چھوٹا سا ہے، لیکن اس کو ہر کام میں آزمایا گیا ہے۔ بہت سے لوگ اعمال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مستفید ہو رہے ہیں، بس بات یقین کی ہے۔ جس کو کامل یقین مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ ہم نے اعمال کے راستوں کو چھوڑ کر مال کی طرف نگاہیں جما رکھی ہے کہ ہمارا ہر کام صرف اور صرف مال سے ہوگا، اور ناظرین یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ اگر کامل یقین اور توجہ کے ساتھ اعمال کیے جائیں تو ہر کام میں اللہ تبارک و تعالی کی مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ اعمال سے نفع اور فائدہ پا رہے ہیں۔ آپ نے سورت کو کس طرح پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، انشاءاللہ پوری تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے اس کے فوائد یقین کے ساتھ پڑھیں۔ ناظرین، یہ عمل آپ کو ہر شر سے محفوظ رکھتا ہے، ہر نقصان سے آپ کی حفاظت کرتا ہے، ہر حسد سے آپ کو دور رکھتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی خواتین اور مرد حضرات اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے وظیفے کو صاف دل کے ساتھ اور مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ پڑھ لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ آپ صرف اس سورت کو پڑھ لیں اور یقین جانیں کہ آپ اپنے دشمنوں کی چیخ اور پکار سنیں گے۔ جس عورت کے بچے سوکھ کر دبلے پتلے ہو جاتے ہیں، آپ ان کے لیے بھی اس سورت کا خاص عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ گائے کے تازہ مکھن پر دم کریں اور پھر وہ مکھن بچے کو کھلا دے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ بچہ جلد ہی موٹا تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح یہ عمل آپ کا کاروبار کے اندر اتنی ترقی دے گا اور اللہ تبارک و تعالی خوب مال و دولت عطا فرمائے۔ جو بندہ یقین کے ساتھ عمل کرتا ہے وہ کامیابی بھی لازمی ہوتا ہے، وہ کامیاب بھی لازمی ہوتا ہے، اور اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو انشاءاللہ ناکامی نہیں ہوگی، ہر جگہ کامیابی ہی کامیابی ہوگی۔ بس آپ نے اس کو اچھی نیت سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے نیت نہیں کریں گے تو فائدہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو پھر ناظرین اکرام، نیت کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا کاروبار بند ہے، کوئی گاہک نہیں آتے، سارا دن ذلیل و خوار بھوکے پیاسے بیٹھے رہتے ہیں، کیونکہ دکان میں اتنی سیل بھی نہیں ہوتی کہ کچھ کھانے کے لیے خرید سکے، الٹا نقصان اٹھا کر گھر آ جاتے ہیں۔ ان بھائیوں کے لیے میرا مشورہ ہے کہ جب آپ اپنا کاروبار پر جائیں تو وہاں پر کھڑے ہو کر اس عمل کو شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے خوب گاہک آئیں گے، اور یہ نہیں کہ آپ صرف عمل کریں اور باقی لوگوں کو فائدہ نہ ہو، بلکہ انشاءاللہ تعالی دوسروں کو بھی بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دکان پر رش ہو اور آپ کا سارا مال بک جائے تو آپ شب برات ہی اس عمل کو کیجئے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو نفع بھی دے گا، ترقی بھی دے گا۔ آپ یہ عمل شب برات کسی بھی وقت کسی بھی جگہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو یہ عمل رات کے وقت کر لیں اور یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ اس عمل کو شروع کریں تو اچھی طرح وضو کر لیں۔ اگر آپ اپنے کاروبار کے لیے جائیں یا اپنی دکان پر جائیں، غرض آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، پہلے آپ وضو کریں، پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، پھر وہیں بیٹھ کر یہ عمل کیجئے۔ آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اسے کسی فرض نماز کے بعد کر لیں۔ اس وظیفے کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کے دل میں جو بھی مراد ہوگی
انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی سب کی سب پوری ہو جائیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے دل میں جائز اور نیک حاجت ہو، تو کوئی بھی آپ کی حاجت کو نہیں روک سکے گا، کیونکہ آپ دنیا جہان کے خالق و مالک سے مانگ رہے ہیں۔ پھر وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اچھی طرح دعا کرنی ہے۔ محترم ناظرین، اپنے گھروں میں نماز کو معمول بنائیے، کیونکہ نماز فرض ہے اور کسی بھی صورت معاف نہیں ہے۔ پھر جب آپ نماز مکمل ادا کر لیں، اسی جگہ پر بیٹھے رہیں اور سب سے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، تاکہ اللہ پاک آپ کے اس وظیفے میں خوب برکت عطا فرمائے، اور پھر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور جب درود پاک پڑھ لیں تو 21 مرتبہ سورہ قریش آپ نے پڑھنی ہے، لإلاف قریش۔ اور ناظرین، اس کا ترجمہ بھی ملاحظہ فرمائیے، اور اس کا ترجمہ ہے اس لیے کہ قریش کو مانوس کر دیا، ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے باعث ان کو اس گھر کے مالک کی عبادت کرنی چاہیے جس نے ان کو بھوک میں کھلایا اور ان کو خوف سے امن دیا۔ ناظرین، سورہ کوثر 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد 180 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور آخر میں دوبارہ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے اپنی مطلوبہ حاجت، اپنے مطلوبہ مسئلے کے حل کے لیے دعا کرنی ہے۔ سچے دل کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کا مسئلہ ہے، جو آپ کی پریشانی ہے، جو آپ کی ضرورت ہے، حاجت ہے، طلب ہے، انشاءاللہ وہ ضرور پوری ہوگی۔ بھائیوں اور بہنوں، بات لمبی نہیں مگر اثر گہرا ہے۔ قرآن کوئی جادو نہیں مگر اس سے بڑھ کر حقیقت ہے۔ یہ الفاظ نہیں، یہ نور ہے۔ یہ آواز نہیں، یہ شفا ہے۔ یہ صرف پڑھنے کی چیز نہیں، یہ جینے کا راستہ ہے۔ اگر آج ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو دل سے تھام لیا تو کوئی طاقت ہمیں محروم نہیں رکھ سکتی۔ شب برات صرف چراغاں اور جاگنے کا نام نہیں، شب برات رب کے سامنے جھکنے کا نام ہے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے کا نام ہے، اپنی تقدیر کو رب کے حوالے کرنے کا نام ہے۔ اگر آج ہم نے سچے دل سے سورۃ القریش کو تھام لیا تو وہ رب جو بھوک میں کھلاتا ہے، وہ رب جو خوف سے امن دیتا ہے، وہ رب ہمارے رزق کو بھی کشادہ کر دے گا۔ یاد رکھیے، اللہ دیر کرتا ہے، اندھیرا اندھیر نہیں، وہ آزماتا ہے، چھوڑتا نہیں۔ بس شرط صرف ایک ہے، یقین۔ آج اپنے رب سے مانگ لیجئے، ہاتھ اٹھائیے، آنکھیں نم کیجئے، دل جھکا لیجئے، انشاءاللہ وہ رب کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم سب کو حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور صحیح طریقے سے زندگی گزارنے والا بنا۔ یا اللہ، اس روئے زمین پر جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بھی ہمارے مسلمان بھائی نے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان سب کے تمام جائز مقاصد کو پورا فرما، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں ایک گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا 99 ناموں میں سے ایک پیارا سا نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔